السلام علیکم ناظرین، سیال اردو اکیڈمی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پبلک سروس کمیشن کے انٹرویو کی تیاری کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا تھا، یہ اس حوالے سے تیسری ویڈیو ہے۔ پہلی دونوں ویڈیو کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ جب آپ انٹرویو کی تیاری کر رہے ہوں یا جب آپ پینل کے سامنے پہنچیں تو لازماً آپ کو اردو کے بڑے بڑے جو شعراء ہیں ان کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ میر، غالب، فیض، مجید امجد، نون میم راشد اور بھی بہت بڑے بڑے نام ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ ہر ایک پر مختصر سا تعارف اور ان کے حوالے سے جو ایکسپیکٹڈ کویسچن ہیں ان کو بھی زیر بحث لاؤں۔ تو ملتان میں ایک سوال ہوا کہ فیض کی وہ کون سی نظم ہے جو اقبال بانو نے احتجاج کے طور پر گائی تھی؟ تو میں نے کہا کہ اس سوال کا جواب بھی آپ کو دے دوں۔ تو نظم تھی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبُّكَ، یعنی ہم دیکھیں گے، بڑی مشہور نظم۔ سال 1985 میں جنرل ضیاء الحق کے فرمان کے تحت عورتوں کے ساڑی پہننے پر پابندی لگا دی گئی، اور پاکستان کی مشہور گلوکارہ اقبال بانو نے احتجاج درج کراتے ہوئے لاہور کے ایک اسٹیڈیم میں کالے رنگ کی ساڑی پہن کر 50,000 سامعین کے سامنے فیض احمد فیض کی یہ نظم گائی۔ نظم کے بیچ بیچ میں سامعین کی طرف سے انقلاب زندہ باد کے نعرے بھی گونجتے رہے کہ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم ہی دیکھیں گے، ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، بس نام رہے گا اللہ کا، ہم دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے۔ اہل صفا سے مراد ریاست کا وہ طبقہ جس کا استحصال کیا جا رہا ہو یا زیر دست طبقہ، اور مردود حرم سے مراد وطن سے محبت کرنے والے لوگ۔ یہاں پہ میں نے ان کے معنی بھی لکھ دیے ہیں، اور یہ استعارہ ہے اہل صفا معاشرے کا زیر دست طبقہ جو ہے جس کا استحصال کیا جا رہا تھا، اس کا استعارہ ہے۔ حرم سے مراد ارض خدا اور مردود حرم سے مراد وطن سے محبت کرنے والے لوگ۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبُّكَ، یہ سورہ رحمان کی آیت ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ فیض کے حوالے سے کس طرح کے سوال انٹرویو میں پوچھے جائیں گے۔ لاہور میں ایک سوال ہوا کہ میر اور ناصر کاظمی کی شاعرانہ تعلیق پر شعر سنائیں۔ تو پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ شاعرانہ تعلیق کہتے کسے ہیں۔ شاعرانہ تعلیق سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی شاعر کسی شعر میں اپنی تعریف کرے تو اسے شاعرانہ تعلیق کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر بڑا ہی مشہور حمد کا شعر الطاف حسین حالی کا کہ ہر بول تیرا دل سے یوں ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ اور آتش نے بھی کہا تھا نا کہ آتش یہ غزل تو نے کہی عاشقانہ کیا، پہلا مصرع شاید میں غلط پڑھ جاؤں کہ گو مدعی حسد سے نہ دے داد تو نہ دے، آتش یہ غزل تو نے کہی عاشقانہ کیا۔ تو یہاں میر اور ناصر کی شاعرانہ تعلیق پہ شعر کہنے کو کہا گیا۔ تو میر کا شعر ہے پڑھتے پھریں گے گلیوں میں ان ریختوں کو لوگ، مدت رہے گی یاد یہ باتیں ہماریاں۔ تو میر کے اور بھی بہت سے اشعار ہیں جن میں انہوں نے شاعرانہ تعلیق استعمال کی، تو آپ کو ایک آدھ شعر تو آنا چاہیے۔ ناصر کاظمی کا شعر دیکھیں، ڈھونڈیں گے لوگ مجھ کو ہر محفل سخن میں، ہر دور کی غزل میں میرا نشان ملے گا۔ تو شاعرانہ تعلیق کے حوالے سے آپ کو چند شعراء کی شاعرانہ تعلیق کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ لاہور میں پروین شاکر کے حوالے سے سوال ہوا کہ انہیں کن کن اعزازات سے نوازا گیا۔ پروین شاکر اردو کی ایک بہت ہی معروف اور مقبول شاعرہ ہیں، ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ان کی کتاب خوشبو پر 1978 میں آدم جی ایوارڈ انہیں دیا گیا۔ آدم جی ایوارڈ اردو ادب کا ایک بہت بڑا ایوارڈ ہے۔ اس کے علاوہ فیض اردو انٹرنیشنل ایوارڈ انہیں 1978 میں ہو۔ یہ دونوں ایوارڈ ایک ہی سال میں انہیں ملے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ خوشبو پر آدم جی ایوارڈ 1978 اور فیض اردو انٹرنیشنل ایوارڈ یہ دونوں 1978 میں انہیں ملے۔ علامہ اقبال ایوارڈ جو ہے یہ 1985 میں انہیں ملا، اور USIS ایوارڈ 1986 میں انہیں ملا۔ پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ 1990 میں ملا، اور حجرہ ایوارڈ خود کلامی پر، یہ ان کی کتاب کا نام ہے، یہ 1990 میں ان کو ملا۔ اردو انٹرنیشنل کینیڈا کی جانب سے پہلا فیض اردو انٹرنیشنل ایوارڈ دیا گیا۔ یہ بھی پروین شاکر کے اعزازات ہیں
تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، انٹرویو پینل آپ سے پوچھ سکتا ہے۔ افسانے کی جب ہم بات کرتے ہیں، لاہور میں یہ سوال ہوا، دو نام بالکل ملتے جلتے، بلراج مینرا اور بلراج کومل، دونوں کو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا ٹچ دیا ہے۔ ان کے بارے میں آپ سے سوال ہو سکتا ہے کہ بلراج مینرا کا تعارف کریں، ان کی تصانیف کے بارے میں بتائیں، یا بلراج مینرا اور بلراج کومل کیا یہ دونوں ایک ہی بندے تھے یا مختلف ہیں؟ تو بلراج مینرا جو ان کا تعلق ہندوستان سے ہے اور ان کا دور حیات 1935 سے لے کر 2016 تک ہے۔ یہ علامتی اور تجریدی افسانے کے حوالے سے مشہور ہیں اور یہ ایک ادبی رسالہ شعور کے مدیر بھی تھے۔ انہوں نے کل 37 افسانے لکھے۔ تھوڑے افسانے ہیں، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، چند پڑھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا ان کے جو تجریدی اور علامتی افسانے ہیں ان کے بارے میں۔ اور ان کے افسانوی مجموعے کا نام سرخ و سیاہ ہے، تو یہ آپ آسانی سے اس کو ڈھونڈ بھی لیں گے۔ مشہور افسانوں میں بھاگوتی اور دیویندر ستیارتھی کے ساتھ ایک دن، تو یہ اس کے مشہور افسانے ہیں، تو کم از کم یہ دو تو آپ لازمی پڑھیں۔ اسی طرح کا اور ملتا جلتا نام بلراج کومل کا مختصر تعارف اور تصانیف، یہ بھی لاہور میں، ان کا تعلق بھی ہندوستان سے تھا اور ان کا دور حیات جو ہے وہ بھی ان سے ملتا جلتا ہے، 1928 سے لے کر 2013 تک۔ وہ 2016 تک تھے، یہ 2013 تک تھے۔ یہ شاعر بھی تھے، افسانہ نگار بھی تھے، مترجم بھی تھے اور نقاد بھی تھے۔ ان کے شعری مجموعہ پرندوں بھرا آسمان پر ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ بھی انہیں دیا گیا اور پدم شری ایوارڈ انہیں 2011 میں ملا۔ ان کی دیگر تخلیقات میں پرندوں بھرا آسمان، میری نظمیں، رشتہ دل، اگلا ورگ، آنکھیں اور پاؤں یہ افسانے ہیں، اور ادب کی تلاش یہ تنقید کی کتاب ہے۔ اگلا سوال نہایت اہمیت کا حامل لاہور میں ہوا، ایام گوئی کیا ہے؟ کب شروع ہوئی؟ کس مغل بادشاہ کے عہد میں شروع ہوئی؟ کتنا عرصہ رہی؟ ایام گوئی کا بانی، امام، اہم شاعر اور خود کو ایام کا موجد کہنے والے شعراء کے نام بتائیں۔ یہ آپ دماغی طور پر تیار رہیں اس قسم کے سوالات کے، کہ آپ پر سوالات کی بھرمار بھی ہو سکتی ہے، تو صبر و تحمل کے ساتھ آپ سوال کو سنیں اور اس کے بعد اس کا جواب دیں۔ ایام گوئی کے بارے میں سوال ہوا کہ ایام گوئی کیا ہے؟ تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے وہم میں ڈالنا، انسان کو شک میں ڈال دینا۔ کلام میں ایسے ذو معنی الفاظ استعمال کرنا جن کے دو معنی ہوں، ذو معنی کہتے ہیں جس کے دو معنی ہوں، جن میں ایک معنی قریب کا ہو اور دوسرا معنی بعید کا ہو، اور کلام پڑھتے ہی جو قریب کا معنی ہے وہ ہمیں سمجھ آ جائے اور غور کرنے کے بعد بعید کے معنی بھی ہمیں پتہ چل جائیں کہ نہیں بھی اس سے مراد یہ نہیں تھا بلکہ وہ تھا، اور شاعر کی مراد بھی معنی بعید ہو۔ وہ ایک مشہور شعر ہے مومن کا ہے کہ شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ تو آپ اس پہ غور کریں کہ اس کے معنی قریب کیا ہے اور بعید کیا ہے، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ اچھا جی آگے بڑھتے ہیں۔ اردو کی پہلی باقاعدہ تحریک ایام گوئی کی تاریخ تھی، اور یہ 1797 میں محمد شاہ رنگیلا کے عہد میں اس کا آغاز ہوا۔ امیر خسرو کی پہلیاں جو تھیں وہ اس کے اولین نمونے ہیں۔ امیر خسرو نے جو پہلیاں بجھوائی تھیں وہ اس کے اولین نمونے کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اور جب ولی کی دیوان سامنے آئی، ولی سے مراد ولی دکنی، تو اس کے ساتھ ایام کا باقاعدہ جو ایک دور ہے وہ چلا۔ اہم شعراء میں شاہ مبارک آبرو، شرف الدین مضمون، شاہ حاتم، محمد شاکر ناجی اور شاعر غلام مصطفیٰ یک رنگ، تو یہ بڑے شعراء ہیں اس تحریک کے۔ ایام گوئی کا بانی خان آرزو ہے جس نے اس کی بنیاد رکھی، اور ایام گوئی کا امام یعنی کہ سب سے بڑا شاعر کہہ لیں، امام سے مراد اب لے لیں تو وہ شاہ حاتم ہے۔ اور منفرد اسلوب کی وجہ سے اگر ہم کوئی ایام گوئی کا اہم شاعر جسے سمجھتے ہیں تو وہ شرف الدین مضمون ہے۔ ان کا شعر بھی ہوا ہے جگ میں مضمون شہرا اپنا، طرح ایام کی جب سے نکالی۔ اس کے علاوہ خود کو ایام کو موجد کہنے والے کون ہیں تو وہ شاکر ناجی ہیں۔ خود کہتے ہیں ریختہ ناجی کا ہے محکم اساس، بات میری بانی ایام ہے۔ تو ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ کو ایام گوئی کے حوالے سے کافی کچھ معلومات ملی ہوگی۔ مزید بھی آپ اس پہ تحقیق کریں، اور یہ بلراج کومل اور بلراج مینرا پہ بھی آپ تحقیق کریں۔ اگلی ویڈیو میں مزید سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے احسان مسیال کو دیجیے اجازت۔
اللہ نگہبان۔